السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں جانا تھا، لیکن آج ہم قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں ذکر کریں گے۔ قرآن مجید کے فضائل میں اس کتاب میں صرف 3 حدیث کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ ہوگا جس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلے اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس گہر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے ہدایات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، وہ جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے جو اس کے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبرائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قاتل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، جو اس کے طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ یہ تھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی، لیکن اب جو اگلا ہے وہ ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو قرآن نے میرا ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ تعالیٰ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ وجل فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اب نمبر 3 پہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کی حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے میری حدود کے خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا، اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا، میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلیہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جتنے شراب کے جام پلائے گا۔ یہ تھے قرآن مجید کے فضائل، لیکن آگے ہے قرآن مجید کے مقاصد۔ یہاں تک قرآن مجید کا تعارف، اس کی عظمت فضائل بیان ہوئے۔ اب قرآن پاک نازل کرنے کے 4 مقاصد ملاحظہ ہوں گے۔ نمبر 1 پہ ہے پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے لیے اتاری تاکہ اس کے ذریعے سے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرا سکیں۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک کتاب ہے اور جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا، ان کے اختلافات کا تصفیہ کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے حبیب، ہم نے تمہارے
तुम्हारी तरफ ये कुरान नाजिल फरमाया ताकि तुम लोगों को वो बयान करो जो उनकी तरफ नाजिल किया गया और ताकि वो गौर व फिक्र करे। और एक जगह और इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर ये किताब इसलिए नाजिल फरमाई ताकि तुम लोगों के लिए वो बात वाज़िह कर दो जिसमें उन्हें इख्तिलाफ है, और ये किताब ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। नंबर 4 पे है इरशाद है, ये कुरान एक बरकत वाली किताबें हैं जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि लोग उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करेंगे। कुरान मजीद के फज़ाइल और कुरान मजीद का मक़ासद बड़े हैं। कुरान पाक वैसे तो हमारे लिए मुकम्मल ही रहनुमाई का तरीका है, लेकिन ये कुरान मजीद के बहुत से आदाब भी होते हैं, उनके फ़ज़ाइल होते हैं, फजीलत होते हैं। कुरान मजीद को समझना चाहिए। कुरान मजीद पर जो लोग अमल करते हैं वो अपने हदायत वाले रास्ते पे फाइज हो जाते हैं और कामयाबी की तरफ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर